سورہ الصف 14 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ جس کی اولاد نافرمان اور سرکش ہو اس کو چاہیے کہ اس صورت کو 7 بار پڑھ کر دم کرے، اس صورت کی برکت سے فرما بردار ہو جائے گی۔ اس صورت کو روزانہ پڑھنے والا معرفت الہی حاصل کرے گا۔ اس صورت کو صبح روزانہ پڑھنے والا ناگہانی آفت اور بیماری سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں یہ تذکرے کر رہے تھے کہ کوئی جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کرے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، مگر ابھی کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد پہنچا اور ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ جب ہم سب جمع ہو گئے تو آقا کریم نے اس پوری صورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑی عزت و غلبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضی کی بات ہے کہ تم کہو ایسی بات جو کرو نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر جنگ کرتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بس جب وہ لوگ حق سے منحرف ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اہل کتاب میں حضرت عیسیٰ کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یہود نے حضرت عیسیٰ کی شان میں مجرمانہ حد تک کمی کی اور ان کی معجزانہ پیدائش کو تسلیم کرنے کی بجائے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے معجزانہ پیدائش کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، حالانکہ ان کے سامنے حضرت آدم کی بغیر ماں باپ کے پیدائش کی مثال موجود تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ایک عجیب چیستان بنا دیا۔ عیسائی فرقہ پروٹیسٹنٹ کے نزدیک وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی فرقہ کیتھولک کے نزدیک وہ 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں، اور عیسائی فرقہ آرتھوڈاکس کے نزدیک وہ اللہ ہیں۔ الغرض یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں تفرید کی اور عیسائی آپ کے بارے میں افراد کا شکار ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی یہود کے مطابق آپ کسی غیر پاک باز ماں کے بیٹے ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ بائبل سے بھی واضح ہے، میں صرف بنی اسرائیل کی بٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے کیونکہ یہی حضرت عیسیٰ نے کہا اور اسی کا اپنے حواریوں کو حکم دیا، مگر یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد ہر ایک کے لیے آپ پر ایمان لانا لازم ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، میں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے بھیجی گئی یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اس فکرے کے 3 معنی ہیں اور تینوں صحیح ہیں۔ اول کہ میں کوئی الگ دین نہیں لایا ہوں بلکہ وہی دین لایا ہوں جو موسیٰ لائے تھے۔ میں تورات کی تردید کرتا ہوا نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہوں، جس طرح ہمیشہ سے اللہ کے رسول اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسولوں کی تصدیق کرتے رہے ہیں، سو کوئی وجہ نہیں کہ تم میری رسالت کو تسلیم کرنے میں تعامل کرو۔ دوئم یہ کہ میں ان بشارتوں کا مصداق ہوں جو میری آمد کے متعلق تورات میں موجود ہے، لہٰذا تمہیں تو اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ جس کی آنے کی خبر پچھلے انبیاء نے دی تھی وہ آ گیا۔ اس فکرے کو بعد والے فکرے سے ملا کر پڑھنے سے تیسرے معنی یہ نکلتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول احمد کی آمد کے متعلق تورات کی دی ہوئی بشارت کی تصدیق کرتا ہوں اور خود بھی ان کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ نے کہا، ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے۔ احمد کے 2 معنی ہیں، وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور دوسرے معنی وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسم گرامی صحابہ میں معروف تھا، چنانچہ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر ہے، اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد جمگٹا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ طریق سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک صرف محمد ہی نہ تھا بلکہ احمد بھی تھا۔ انجیل یوحنا اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل 3 شخصیتوں کے منتظر تھے، ایک مسیح،
دوسرے ایلیا اور تیسرے وہ نبی جس کی خبر تورات میں دی گئی ہے، یعنی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی یہ تجارت تمہارے لیے دنیا کی تجارتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے، اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیا کی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ فتح مکہ اور فارس و روم کی فتوحات کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے، اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر اختیار کیا، سو ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے ان کے دشمنوں پر مدد فرمائی، بس وہ غالب ہو گئے۔